تفسیر ابن کثیر، سورہ نحل آیت نمبر 89، صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 89. And on the day when we resurrect a witness from each nation from among themselves. اور اس دن، وہ ہے حشر کا، قیامت کا دن، تو اس دن جب ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے، ہر نیشن میں سے ان کے گواہ، تو ان کے کوئی بھی جو بھی گواہ ہے، یعنی اللہ ہر قوم کو، سب کو، یعنی اللہ پاک ریزریکٹ کرے گا، اور ساتھ میں ہر قوم کے اندر ان کے جو بھی وٹنس ہے، گواہ ہے، یعنی رسول ہیں، وہ ہوں گے جن کو اٹھائیں گے تاکہ وہ گواہی دیں گے اپنی قوم کے بارے میں. اینڈ وی برنگ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے وٹنس اگینسٹ دیز، اور ہم جو ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنائیں گے گواہ ان کے سامنے، یعنی یہ جو سامنے ابھی ہیں، یعنی کہ مطلب قریش والے تمام کے سامنے آپ کو گواہ بنائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور جس نے قرآن کو رد کیا، ٹھکرایا، نہیں مانا، وہ سب ہے نا، تو وہ سب کی گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ان کی امت ہے جو جواب دہ ہے، یعنی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کو آگے بڑھائے، لوگوں کو بتائے، اور اس کے بعد جب لوگ کوئی نہیں سنیں گے یا تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا تو بھی تم بھی پھر وہی ہے کہ گئے کام سے، کیونکہ تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا ہے تو بھی گئے، اور اگر تم نے اپنا فرض نبھایا ہے، قرآن کو آگے بڑھایا ہے، تو پھر جنہوں نے نہیں مانا، رد کیا، پھر وہ ہے جن کے خلاف تم گواہی دو گے، ورنہ تمہارے خلاف دوسرے لوگ گواہی دیں گے کہ نہیں بھائی اس نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا. And we have revealed the book, the Quran, to you as an explanation of everything. اور ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف قرآن کو، کتاب کو، جو کہ ہر شے کے بارے میں سب چیز بیان کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے. وہ ہے گائیڈنس بھی ہے، وہ اس میں ہدایت بھی ہے، مرسی، اس میں رحمہ بھی ہے، اینڈ گڈ نیوز فار دا مسلمس، اور مسلمانوں کے لیے جو مسلمان ہیں اور جو برابر مطلب اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بھئی اللہ تیری مرضی پر ہی ہم چلیں گے، تو اللہ کی مرضی کے اگینسٹ نہیں گئے وہ، تو یعنی ان مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. نام کے مسلمان بھی تو بہت ہے نا، تو نام کے مسلمان جو ہے کہ بھئی قرآن کے اندر جو بھی بات ہے ہم وہ نہیں سنیں گے، ہم کو وہ بات نہیں ماننی، چاہے بے پردہ ہو کر گھومنا ہے، اور یا تو پھر مطلب غلط حرکتیں کرنی ہے، کہ مطلب جو بھی ہے کہیں کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے، اور یا تو پھر مطلب جیسے مطلب ایک غیر یعنی کہ نامحرم کے سامنے مطلب سب ناچ رہے ہوں اگر، تو وہ یہ ساری چیزیں اگر کر رہے ہیں، اور پھر غلط چیزیں کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہم کو یہ نہیں ماننا، اللہ نے بولا یہ کرو، یہ نہیں ماننا، تو وہ جو نافرمانیاں ہیں، تو وہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بولیں گے ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ Every prophet will bear witness against his nation on the day of resurrection. ہر رسول اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن. اللہ addressed his servant and messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بندے ہیں ان کی طرف مخاطب ہے، اللہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے، saying وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. And on the day when we resurrect a witness from each nation from among themselves، اور اس دن جب ہم انہی میں سے جو رسول بنائے تھے اور ان کی
اس میں سے مطلب ان کی قوموں میں سے جو رسول تھے جن کو ہم نے بھیجا تھا ان کو اٹھائیں گے ایز اے گواہ جو ان کے خلاف گواہی دیں گے. اینڈ وی برنگ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے وٹنس اگینسٹ دیز. اور ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے گواہ بنا کر ان لوگوں کے خلاف. میننگ یور امہ، تمہاری امت کے خلاف. دا آیا مینس، اس آیت کا مطلب ہے ریمبر دیٹ ڈے اینڈ اٹس ٹیررز. یاد رکھنا اس دن کو، قیامت کا جو دن ہے اس کو یاد رکھنا، بھول نہیں جانا، کیونکہ جب بھول جاؤ گے تو اس دنیا میں بڑے مگن مست ہو جاؤ گے، اور جتنے بھی خلاف کام ہیں اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا وہی کر رہے ہوں گے. تو یاد رکھو اس دن کو اور اس کی ہولناکی ٹیرر کو. اینڈ دا گریٹ آنر اینڈ ہائی پوزیشن دیٹ اللہ ہیز بیسٹوڈ اپون یو. اور پھر اس چیز کو بھی یاد رکھنا کیونکہ جو بھی اس کے اندر فرما بردار ہوں گے اللہ کے، اور جنہوں نے بھی برابر وہ کام کیا ہوگا جو اللہ نے کہا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا آنر بھی ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑے درجات اور پوزیشن ہوگے جو اللہ نے آپ کے اوپر مطلب کیا ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے. اور ان کی امت میں جو ایسے ہوں گے ان کو بھی اللہ پاک بڑے درجات دے گا، اونچے بلند. کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ پھر ان کے بھی بعد جو بعد میں آئے تابعین، اور آج تک کا دنیا میں جتنے بھی ایسے آئے ہیں متقین اور مؤمنین صالحین، تو وہ تمام بھی ہے نا. This is like the ayah with which Abdullah bin Masud radiyallahu anh entered when he recited to the Messenger of Allah from beginning of Surah An-Nisa. When he reached the ayah، تو یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی وہ ایسی ہی آیت ہے جیسی کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے رضی اللہ عنہ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے تو جو آیت کے اوپر وہ آئے اور وہاں پر وہ رک گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حسبک حسبک، رک جاؤ بس، کافی انف. تو یہ وہ آیت ہے جو ابھی جو ہم نے آیت پڑھی نا، اس سے سورہ نحل کی آیت سے سورہ نساء کی یہ آیت بہت ملتی جلتی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 41. How will it be then؟ تو کیسا ہوگا اس دن when we bring from each nation a witness، کہ جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. اینڈ وی برنگ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کو لائیں گے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے وٹنس اگینسٹ دیز، گواہ بنا کے ان کے خلاف. The messenger of Allah said to him, حسبک، enough، بس enough، رک جاؤ. ابن مسعود said کہ جب انہوں نے ابن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ، I turned to him and saw his eyes streaming with tears. تو میں نے جلدی سے پلٹ کے دیکھا ان کی طرف کہ ان کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. The Quran explains everything. قرآن کے اندر ہر چیز ہے، ہر شے بیان کی گئی ہے. اللہ says وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. And we revealed the book, the Quran, to you as an explanation of everything. اور ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب اس قرآن کو، اور اس میں ہر چیز کو بیان کیا ہم نے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ said, Allah made it clear that in this Quran there is complete knowledge and about everything. کہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے، کلیئر، کہ اس قرآن کے اندر کامل علم ہے، کمپلیٹ، اور ہر شے کے بارے میں. دا قرآن کنٹینز آل کائنڈز آف بینیفیشل نالج. اور قرآن کے اندر تمام ہر قسم کا جو
نفع والا نالج ہے، علم نفع کا علم ہے، اس میں ہم کو نقصان کا علم نہیں ہے. جیسے دنیا کے اندر بہت سارے علم ایسے ہیں جس میں نقصان ہے، such as reports of what happened in the past. یعنی ہم کو اللہ نے قرآن کے اندر پاسٹ میں، ماضی میں کیا ہوا تھا اس کی خبریں دی. انفارمیشن اباؤٹ واٹ از یٹ ٹو کم، اور اس کی بھی ہم کو انفارمیشن دی، اللہ نے خبر دی کہ کیا آنے والا ہے آگے. واٹ از لافل اینڈ ان لافل، اور کیا چیز ہے جو حلال ہے اور حرام ہے، تاکہ ہم حرام سے بچیں اور حلال کے اوپر ہی اطمینان کریں، تسلی کریں. یہ نہیں کہ حلال سے تسلی نہیں ہو رہی اور حرام کے پیچھے بھاگ رہے. اب اینڈ واٹ پیپل نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیئر ورلڈلی افیئرس، اور دنیا داری کے اندر تمہیں کیا کرنا چاہیے، انسانوں کو جو چیز جاننے کی ضرورت ہے ان کے دنیاوی معاملات میں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے. پھر دیئر ریلیجن، ان کے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے کی ہر بات بھی اللہ نے دیا ہے قرآن میں. دیئر لائیولیہڈ، اور ان کی زندگی کس طرح سے، ان کا مطلب معاش یعنی جو زندگی ہے، ان کی روزی روٹی سب کو لے کر، کہ وہ جو اس دنیا میں، ان دس ورلڈ، اینڈ دیئر ڈیسٹینی ان دا ہیئر آفٹر، اور آخرت میں ان کی ڈیسٹینی یعنی ان کا نصیب، ان کی قسمت. وہدن، گائیڈنس، یعنی ہدایت بھی ہے نا قرآن میں. وہدن یعنی گائیڈنس مینس فار دیئر ہارٹس، ان کے دلوں کے لیے اندر ہدایت ہے. ورحمت و بشرا للمسلمین، اور اس میں رحمہ ہے یعنی مرسی، اینڈ گڈ نیوز یعنی بشرا فار دا مسلمز، مسلمانوں کے لیے. الاوزاعی said وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ and we have revealed the book, the Quran, as an explanation of everything. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں بک میں یعنی قرآن میں ہر چیز کو صاف طور پہ بیان کیا ہے. میننگ وتھ دا سنہ، سنت کے ساتھ. there is the reason why the phrase وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، یہ جو فریز ہے کہ ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب، and we have revealed the book to you, is mentioned immediately after the phrase. اور یہ جو اس کے فریز کے بعد immediately یعنی یہ بولا گیا کہ ہم نے یہ جو کتاب جو ہے وہ ہم نے نازل کی. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ and we shall bring you, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, as a witness against these. اور ہم لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کے ان لوگوں کے خلاف. دا میننگ، اس کا مطلب ہے اینڈ اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم is that the one who obligated you to convey the book، یعنی وہ جس نے آپ پہ فرض کیا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ، which he revealed to you، جو آپ کی طرف آپ کی جانب وحی کی گئی تھی یعنی قرآن. will also ask you about that on the day of resurrection، تو وہی آپ سے پوچھے گا بھی اسی کے بارے میں قیامت کے دن. یہ ابھی ایک اور ہے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور آیت نمبر 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Then we shall indeed question those people to whom it was sent، یعنی the book was sent. تو یقیناً ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے، سوال کریں گے ہم ان لوگوں سے جن کی طرف یہ بک بھیجی گئی. was sent and we shall indeed question the messengers. تو لوگوں سے بھی اللہ کہتا ہے ہم پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے. تو لوگوں سے بھی سوال کرے گا اللہ اور رسولوں سے بھی سوال کرے گا اللہ.
کیونکہ لوگوں سے اس لیے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس قرآن آیا تھا کہ نہیں، اور اگر آیا تھا تو تم نے نافرمانیاں کیوں کی، اس کے خلاف کیوں گئے، اور جو لوگ اس کی فرما برداری میں ہیں تو ان کے لیے تو پھر کوئی ڈر و خوف نہیں ہے نا۔ پھر ہے سورہ نمبر 15، سورہ الحجر، اور اس کی آیت نمبر 92 اور 93۔ تو 92 اور 93 جو ہے چھوٹی چھوٹی آیت ویسے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ So by your Lord، تمہارے رب کی قسم، we question them، ہم پوچھیں گے ان سے all about what they did، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے کیا عمل کیے تھے۔ پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ، آیت نمبر 109 یعنی 109۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ On the day when Allah gathers the messengers together and says to them، اور اس دن قیامت کے دن جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا what was the response you received to your message، کہ تمہارے میسج کو جب تم نے پہنچایا تو تمہیں اس کا جواب کیا ملا، لوگوں نے اس کا کیا رسپانس دیا۔ They will say، اور وہ لوگ کہیں گے we have no knowledge، ہمیں نہیں معلوم، indeed only you are the knower of all that is hidden، تو جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم، مگر تو جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا چھپ کے کیا کر رہا ہے، تو وہ رسولوں کو کیسے پتا چلے گا۔ اینڈ اللہ says، سورہ نمبر 28 یعنی سورہ القصص، آیت نمبر 85، اس میں اللہ نے کہا ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، verily he who obligated the Quran upon you O محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ جس نے آپ پہ قرآن کو فرض کیا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، will surely bring you back to the return، اور وہی تمہیں واپس لوٹنے کی جگہ پہ بھی لے آئے گا۔ meaning the one who gave you the obligation of conveying the Quran، یعنی وہ یعنی اللہ جس نے آپ کے اوپر فرض کیا کہ یہ قرآن جو ہے سب پہ پہنچاؤ، will bring you back to him، اور وہی ہے جو آپ کو لوٹا کے لائے گا اپنی ہی طرف، یعنی اللہ ایسے بول رہا ہے جیسے کہ اسی کی طرف، یعنی کہ وہ خود اپنے لیے بول رہا ہے اسی کی طرف۔ and your return will be on the day of resurrection، اور آپ کا لوٹنا ہوگا قیامت والے دن۔ and he will question you about you commission of duty he gave you، اور وہ آپ سے سوال کرے گا کہ جو اس نے حکم کیا تھا آپ کو، وہ فرض جو آپ کو دیا تھا اس کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا۔ دس از ون آف دا اوپینینس، تو لوگوں کی، جو علماؤں کی، مفسرین کی جو یہ رائے ہے، اوپینین ہے، اس میں سے ایک رائے یہ بھی ہے، اینڈ اٹ پریزنٹس اے گڈ انڈرسٹینڈنگ آف اٹ، اور اس میں اس کو سمجھنے کے لیے کافی اچھا اس کو پریزنٹ کیا ہوا ہے، یعنی مطلب وہ آیت کو بہت اچھا پریزنٹ کر رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین۔